کہ ایسی محفل میں موجود ہوں جہاں میرے پسندیدہ پھول ہیں، جنت کی کلیاں ہیں، پھولوں اور کلیوں کے نگران ہیں، ہمارے لیے تنویر ہے کہ جوہر ہیں کچھ، کئی جانے پہچانے لوگ اظہر ہیں، شاہد بھی ہیں اور مشاہد بھی، کچھ لوگ ریاض جاری رکھے ہوئے ہیں اور کئی لوگ ریاض کر بھی رہے ہیں، کئی مشتاق موجود ہیں اور کئی عاشق بھی، گرچہ ہم مجروح ہیں پھر بھی کئی چہرے ہمارے لیے مرہم کا باعث ہیں، نوجوانوں کے ساتھ ساتھ بزرگ بھی ہیں جو شان ہیں ہماری، کچھ لوگ زمین پر ہیں، البتہ کچھ لوگ آفاقی بھی، کچھ شاہ بھی ہیں اور کچھ شہباز ہیں، بے لذتی کے ماحول میں اگرچہ تھوڑا لذت بھی حاصل ہوئی مگر پھر بھی زیادہ بے لذتی کے شکار ہیں۔ یوسف پڑھ کر گھر سے نکلا ہوں، یوسف پڑھ کر گھر سے نکلا ہوں، گرچہ پرے ہوں، پرے صاحب تھے یہاں ہمارے، گرچہ پرے ہیں، تمام تنظیموں سے، سیاسی ہوں یا ادبی یا مذہبی، میں پرے ہوں، مگر وار جیتنے کے لیے یوسف کا ساتھ ہونا بھی ضروری ہے۔ ہم وار نہیں کر سکتے، وار کو دیکھ سکتے ہیں، وار سہ سکتے ہیں، اپنوں کے بھی اور پرائیوں کے بھی، البتہ اپنوں کے وار زیادہ ہی گاؤ دیتے ہیں۔ آج ایک وار کی وجہ سے دوسری بار اس کالج میں پہنچا ہوں، ایک بار پھر پرے ملے اور پرے کے قریب ہی پرے تھے، پھر پرے ہونا ہی ہے، یہ تو دستور ہے زمانے کا۔ پھر بھی آج کم راز اور مراز پرے نہیں رہے بلکہ اکٹھے ہوئے، بشیر تھے کچھ، بشارت دی پہلے ہی کہ زمانے کو قابو میں رکھنا ہے تو ہوش کا دامن تھامے رکھو ہمیشہ۔ مگر ہم سب ہوش سے پرے ہیں، ہوش میں آنے کے لیے ہمیں ہوش کو سنبھالنا ہوگا اور اس کے لیے ہفت جوشی کے ماحول سے نکلنا ہوگا اور مکمل طور ہوش میں رہنا ہوگا، ہوش کی آبیاری کر کے ہوش کو ہی ترجیح دینا ہوگا، تبھی نور کی بارش ہو سکتی ہے۔ مدہوشی میں نور کی پہچان ممکن نہیں۔ ہوش میں رہ کر ہوش کی قدر کریں، ہوش کو تنہا نہ چھوڑیں، ہوش کے لمبے سفر میں ہوش کی وش رکھیں، واپتشین وش رکھیں، ہوش میں رہ کر ہوش کو زندہ رکھیں اور بے ہوشی سے ہمیشہ دور رہیں۔ بقول ایک شاعر کے حدیث و ہوش حدث ڈالن چھ بے ہوشی ڈلک ڈلک تو ڈلک پگہ کور گسر۔ حیاء صاحب، ہوش میں رہنے کے لیے حیاض کا ہونا لازمی ہے، حیاض ہو تو فیاضی ہوگی۔ ہوش میں علی کی آرزو رکھیں، میرے لیے ہمیشہ علی کی آرزو زندہ ہے۔ آج خوشی ہوئی کہ علی سے ملنا ہے مگر خواہش ادھوری رہی۔ جن جن لوگوں نے علی کو دیکھا ہے شیدا ہوئے ہیں۔ علی ہوا کے زور پر جلتے چراغ کی مانند ہے، موسم گرچہ چار ہی ہیں مگر علی کا کمال یہ ہے کہ پانچواں موسم بھی ایجاد کیا ہے، جبکہ میں نے
ابھی تک یہ 5واں موسم نہیں دیکھا ہے. کئی بار نجدون جانے کا خیال آیا, جا نہ پایا, مگر آج نجدون کے مجنون سوپور کے دیوانہ ٹھہرے. زندہ دلان سوپور نے ان کے لیے راستے سجائے تھے خوشیوں سے. رونق ہے سوپور کے لیے. لوگ مرتے ہیں حسن پر یوسف کے, مگر یہاں یوسف نے اپنا حسن علی پر وار دیا اور محفل کو قربتوں کا موسم ملا. خوشی بھی ہے مگر دکھ بھی, خوشی بھی ہے مگر دکھ اس بات کا ہے کہ ہمارے شہر میں سایوں کا احترام نہیں, بلکہ سایہ دار شجر کے جڑ کاٹنے میں عافیت محسوس کی جاتی ہے. ہمیں کسی کی فیاضی کی قدر نہیں, جبکہ فیاض ہونا خدا کا تحفہ ہے. فیاض کو اسی خدا نے ادب کے درخشندہ ستاروں میں شامل کیا, شاعری میں رنگ و آہنگ میں ان کی منفرد پہچان عطا کی ہے. مگر افسوس ہم بے قدر لوگ اپنے سایہ دار درختوں سے غافل ہیں. سایہ دار درختوں کی حفاظت کیجیے, انہیں پیچ مت کھائیے. یہی ہمارا سرمایہ ہے نئی پوت کے لیے. خدا سب کو حسن نہیں دیتا. خدا نے ہی یوسف کو حسن دیا اور اس کی نظر فیاض, خوش اور شیدا پر گئی اور صمیم قلب سے ادبی بازار سجایا اور محبت کے پھولوں سے سب کے دلوں پر وار کیا اور وار ٹھہرے. اور ہم سب نے محبت وار ہی دیا, ورنہ بازار مصر کہاں جہاں تلاش یوسف ہو. یوسف آج بھی ہیں مگر خریدار نہیں. امید کی جا